جی السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ہنگامی صورتحال میں ہے اور سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ متعدد شہر جو ہے پاکستان کے اس وقت سیلاب کی نظر ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، ایسی صورتحال میں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں ابھی تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا کہ 10 ایسی احتیاطی تدابیر جو آپ جن پر عمل کر کے سیلاب کے جو نقصان ہے، سیلاب کی تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، آپ نے کسی محفوظ جگہ کا انتخاب کرنا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو جگہ اونچی ہو اور پائیدار ہو۔ ایسی جگہ نہ ہو جو کہ سیلاب کی وجہ سے جہاں پہ گرنے کا خطرہ ہو، کسی بلڈنگ کا یا کسی بھی عمارت کا یا کسی ایسی دیوار کا کہ جو سیلاب کے پانی سے وہ گر سکے۔ کسی بھی غیر پختہ بلڈنگ، دیوار یا ایسی کسی بھی اونچی جگہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک اپنا ایمرجنسی بیگ تیار کرنا ہے، جس میں آپ اپنی ضروری اشیاء رکھیں گے۔ ضروری اشیاء میں آپ کی اشیاء خورد و نوش بھی ہیں، آپ کی آئیڈینٹی بھی ہے، آپ کے ضروری لوازمات ہیں جو آپ کو ایک دوسری جگہ پہ منتقل ہونے سے پہلے وہ اپنے ساتھ کیری کرنے چاہیے۔ آپ کا موبائل فون ہے، رابطے کے لیے آپ نے کسی کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کا موبائل فون، چارجر، بیٹری بیک اپ جو بھی ہے، آپ وہ اپنے ایک ہینڈ بیگ میں آپ ضرور رکھیں اور وہ تیار رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ضروری جو ادویات ہیں، اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، کوئی آپ کی میڈیسن وغیرہ ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں ایمرجنسی کی، وہ آپ نے ضرور ساتھ رکھنی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دوستو، آپ نے اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کی خیر خبر لینی ہے اور ان کے ساتھ آپ نے کنیکٹ رہنا ہے۔ اور دوسرے آپ کے پاس ایمرجنسی ریسکیو والوں کے نمبرز ہوں اور ان کو آپ بر وقت جو ہے نا اطلاع دے سکیں جب بھی آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو، تو یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ چوتھے نمبر پہ دوستو، آپ نے بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے، جو بھی آپ کے کسٹڈی میں ہیں، آپ جن کی نگرانی ہے آپ کے ذمہ، ان کو آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، ان کو محفوظ مقام پر رکھنا ہے، سب سے زیادہ ان کو محفوظ مقام پہ رکھنا ہے تاکہ ان کو کم سے کم رسک ہو، کسی بھی نقصان کا جو ہے نا اندیشہ اس کو کم سے کم ہو۔ پانچویں نمبر پر دوستو، آپ نے جو ایک احتیاط برتنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح کے برقی آلات کو چھونے سے گریز کرنا ہے۔ الیکٹرک سپلائی یا الیکٹرک کنیکشن جو ہے سارے، اس طرح کی کسی بھی چیز کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اور ان سے دور رہنا، کیونکہ گیلے ہونے کی وجہ سے ان میں کرنٹ آ سکتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ ایک بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر دوستو، جو کہ ضروری ہے سروائیو کرنے کے لیے اور آپ کی لائف کا ایک اہم جزو ہے پانی۔ پانی ویسے تو دیکھیں سیلاب میں پانی ہے جس کی وجہ سے آپ متاثر ہیں، لیکن وہ سیلاب کا جو پانی ہوتا ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے، اس کو آپ پی نہیں سکتے۔ صاف اور فلٹر والا پانی جو ہے نا اپنے ساتھ اتنا کیری کریں کہ آپ وہ بقدر ضرورت جو ہے نا اس سے سروائیو کر سکیں کچھ دن تک، جب تک کہ آپ اس چیز سے باہر نہ نکل آئیں یا کسی محفوظ مقام پر مکمل طور پر آپ نہ پہنچ جائیں۔ آٹھویں نمبر پر دوستو، اگر پانی بہت زیادہ ہو اور کوئی ایمرجنسی ریسکیو ٹیم ابھی نہ پہنچی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کشتی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو، اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لکڑی کے تختے جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں، ان کو آپ نے اپنے سروائیو کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، ان پر آپ ان پر سوار ہو سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر دوستو، جو ایک بہت اہم جو میں بتانے والا ہوں بات آپ کو، جو آپ نے احتیاط برتنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ جو سیلابی ریلا ہوتا ہے نا پانی کا، وہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ گاڑیوں میں بھی اور پیدل بھی کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ یہ بالکل رسک نہ لیں، کیونکہ سیلابی جو ریلا ہوتا ہے اس کا پانی کی سطح بے شک کم بھی ہو لیکن اس کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، وہ اگر آپ وہاں پر گر جائیں تو آپ کے لیے دوبارہ کھڑے ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے نا سیلابی ریلے کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک آپ کے لیے کوئی کشتی یا اس طرح کی کوئی امداد نہ آ جائے۔ کبھی بھی آپ اس طرح کا رسک نہ لیں، اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر آپ روکے رکھیں۔ 10ویں نمبر پر، اور جو کہ سب سے اہم اور ضروری جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں یہ ہے کہ سرکاری ہدایات پر آپ عمل کریں اور سرکاری جو معلومات ہیں ان پر آپ جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ کسی بھی طرح کی افواہوں پر اور سنی سنائی باتوں پر آپ بالکل یقین نہ کریں۔ جو آپ کو جو ہے مصدقہ ذرائع سے، سرکاری ذرائع سے جو آپ کو اطلاعات ملے ان کے مطابق آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار رکھیں اور کسی طرح کی جو ہے نا لوگوں کی باتوں کو کہیں سنی باتوں پر یقین نہ کریں تاکہ آپ کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔
تو دوستو یہ تھی 10 احتیاطی تدابیر، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے اور اس مشکل گھڑی سے جو ہے نا جلدی نجات دے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔